ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے جوے پر یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دم کر دو، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تک آپ نے ماہ رجب کے مہینے میں بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے، لیکن ماہ رجب کے جو خاص راز ہیں، جو سینے کے راز آج تک کوئی نہیں بتاتا، جو ماہ رجب کے خاص الخاص اعمال ہیں، آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے جوے پر یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ آج تک آپ نے لہسن کو صرف کھانے میں لذت کے لیے استعمال کیا، لیکن لہسن کی جو روحانیت ہے یہ کوئی نہیں بتاتا، اور ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے جوے پر یا رحمانوں کی روحانیت، اس کے فضائل و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ فکر و فاقے میں ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، آپ کے گھر میں فاقوں کی نوبت یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد آپ دوسرے وقت سوچتے ہیں کہ اب کہاں سے آئے گا، آپ کے چلتے کاروبار بند ہو چکے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں، لوگ آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، دن رات کی محنت کے باوجود آپ کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے، کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، بے بسی ہے، لاچاری ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہیں پیسے نہ مانگ لیں۔ اگر آپ پر ایسے حالات ہیں تو ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے جوے پر یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ آج وہ میرے دکھیاری بھائی، دکھیاری بہنیں جو تنگ آ چکی ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکی ہیں، اعمال کر کر کے تھک چکی ہیں، ایک بار لہسن کے جوے پر یہ وظیفہ میرے کہنے پر بھی پڑھ لو۔ آپ کو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک وظیفہ کر لو، ستھرا پڑھ لو، یقین کامل سے پڑھ لو، یہ 1000 وظیفوں سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ جن کے بچوں کے امتحان قریب ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھ لو، جن کے بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، حافظے کے مضبوطی کے لیے پڑھ لو، جو بچے بگڑ چکے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب اور بچوں کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کی جوان اولاد گھر میں موجود ہے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، جوان لڑکے، جوان بیٹیاں اپنی نوکری کے لیے خود پڑھ لیں، بہترین معقول رشتوں کے لیے خود پڑھ لیں۔ اللہ والو، ماہ رجب کے مہینے میں یا رحمانوں کا یہ وظیفہ کسی ایک مقصد کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر رکاوٹ سے نجات کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ماہ رجب جسے اللہ رب العزت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کے چند خاص اعمال ہیں جنہیں آج تک کوئی نہیں بتاتا۔ ابھی بھی بہت سے لوگ مجھے کاپی کر کے آپ کو یہ وظائف بتائیں تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو اجازت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہر اس بندے کو ہے جو ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرے گا، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرے گا۔ اللہ والو، ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے جوے پر یا رحمانوں کا یہ وظیفہ میں نے خود بڑی شدت سے انتظار کیا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، ماہ رجب قبولیت کا مہینہ ہے، ماہ رجب معراج کی رات کا مہینہ ہے، ماہ رجب بہت سی فتوحات کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں چند خاص اعمال بھی ہیں جو آج تک کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر دیکھنا نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، کوئی آپ کی کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر کوئی آپ کو ذلیل و رسوا ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رجب کے مہینے میں صرف ایک بار لہسن کے جوے پر یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر کرنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، دشمن نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کی شادی کی تیاری کرتے ہیں اور رشتہ دار شادی میں خلل ڈالتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی کوئی تائے، مامے، چاچے، کوئی رشتہ دار، دوست آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کر رہا ہے، تو ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے جوے پر یا رحمانو دم کرنے کی دیر ہے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔
اسی طرح اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت اور عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو لہسن کے جوے پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ اللہ والو، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ آپ لہسن کے جوے پر جس کا نام لے کر، جس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھ دیں گے، وہ بندہ آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، لیکن شرط صرف اتنی ہے، ایک تو آپ نے ماہ رجب کے مہینے میں یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور دوسرا آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ کامل وظیفہ ہے، اور کامل وظیفے اللہ والوں کے، اللہ کے ولیوں کے اعمال ہیں، انہی کے طریقے سے پڑھا جائے تو فائدہ بھی ہوتا ہے، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، زندگی اور آخرت میں کامیابی بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں، لاپرواہی کر جاتے ہیں، تو پھر ماہ رجب کے مہینے میں یا رحمانو کا یہ وظیفہ کسی صورت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اللہ والو، ہمارے سننے سنانے میں، پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، رب کی دینے میں کبھی کبھی نہیں آتی۔ وہ تو غیر مسلموں کو کروڑوں روپے کا مالک بنا دیتا ہے، وہ تو زمین پر پتھر میں موجود کیڑے کو بھی روٹی غذا دینے پر قادر ہے، تو کیا آپ کی اور میری اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ہماری حاجات پوری نہ ہوں گی؟ خدا را اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے یقین کو کامل کرتے ہوئے ماہ رجب اللہ رب العزت کے مہینے میں لہسن کے جوے پر یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھ کر لہسن پر دم کر دیں۔ پوری دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ اور اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، یہ نہ سوچے کہ اتنی آمدن نہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے، اپنی گاڑی مانگو گے اللہ دینے پر قادر ہے، نوکری، شادی، قرض سے نجات، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، صرف ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے جوے پر یا رحمانو پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ لہسن کا جوہ آپ کی زندگی سے، آپ کے گھر سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کی نسلوں سے ہر طرح کی نحوست کو، ہر طرح کی پریشانی کو، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات کو ختم فرما دے گا، اور اس جوے پر یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ آپ کو جولیاں پھیلا کر خزانوں سے مالا مال فرما دے گا۔ ماہ رجب کا مہینہ اللہ کی عطاؤں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، ایک لہسن کا جوہ جو آپ کے میرے ہر گھر میں موجود ہے۔ اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں تو آپ کسی بھی سبزی والی دکان سے، کسی بھی دکان سے بآسانی ایک لہسن یا ایک لہسن کا جوہ لے کر، ایک لہسن کا ٹکڑا لے کر اس پر یہ یا رحمانو کا خاص وظیفہ پڑھیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ایک لہسن کا جوہ جو ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں، ایک لہسن کا جوہ لینا ہے اور باوضو مصلی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ خاص وظیفہ جو اللہ کے ولیوں کا راز ہے، ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ کریم نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو سمجھ لیجیے آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ توجہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے ایک لہسن کا جوہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کرنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرے، انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو کر رہے گی، صرف اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد۔ اور آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج یاد رکھیے گا کہ آپ کسی بندے سے نہیں، آپ اللہ رب العزت کے مہینے میں اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں، وہ جو ہر شے پہ قادر ہے۔ جس کو جو بھی چاہیے نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جو کچھ بھی آپ کی حاجت ہے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ نام کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ یہ نام رب کریم کا غیبی موکل ہے۔ جب آپ رب کریم کو رب کے اس نام سے پکارتے ہیں تو آپ کے قریب اللہ کا ولی، کوئی نوری فرشتہ یا غیب سے کوئی نیک بندہ آ کر آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ یعنی آج کل جو حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، تنگ دستی کا جو عالم ہے، غربت، فکر و فاقہ ہے، ان تمام تنگ دستیوں سے نکلنے کے لیے ہمیں اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی غیبی مدد کے لیے اللہ کو یا قہارو سے یا قہارو پڑھ کر یاد کرنا ضروری ہے۔ آج لسن کے جوے پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو سے نظر بد، حسد، جادو، جنات اور تمام دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے لسن کے جوے پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ 11 بار پڑھتے ہی آپ کے راستے میں آنے والے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی دشمن ہیں، منافقین ہیں، جو آپ کے کاروبار کو تباہ و برباد کرنے میں لگے تھے، اللہ انہیں اپنی ہی کسی اور مصیبت میں، کسی اور پریشانی میں ڈال دے گا، آپ کی ان سے جان چھٹ جائے گی۔ جب آپ کے دشمن آپ کی جان چھوڑ دیں گے، پھر فوری طور پر یا قہارو کے بعد دوسرے نمبر پر یا رحمانو پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جب تمام کی تمام رکاوٹیں، دشمن نیست و نابود، اب یا رحمانو پڑھتے چلے جاؤ اور رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ یا رحمانو پڑھتے ہوئے آپ رب کریم سے 1 لاکھ مانگو گے، اللہ 70 لاکھ نوازے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ہوئے بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یا رحمانو پڑھتے ہوئے بیٹیاں بہترین رشتوں کے لیے رب کریم سے نیت کر کے بیٹھے، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ کروڑوں کا قرض ہے، اترنا شروع ہو جائے گا۔ لسن پر یا رحمانو پڑھنے سے غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ نے لسن کے جوے پر یا رحمانو کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو کر مانگ رہے ہیں۔ آپ یا رحمانو پڑھ کر جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آج یا رحمانو پڑھ کر آپ کی کوئی ناممکن حاجت بھی ہے تو ممکن ہو جائے گی۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا۔ اللہ آپ کی ہر طرح کی تنگ دستی کو، ہر طرح کی مصیبت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ صرف آپ نے لسن کے جوے پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے
جسے اللہ رب العزت کے مہینے میں پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی رحمان والی صفت سے ایسی رحمتیں برکتیں برساتا ہے کہ انسان 7 نسلوں تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ 7 نسلوں تک اللہ آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کو اٹھا لے گا۔ آج ماہ رجب کے مہینے میں یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں کیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جائے گا۔ جس دکان پر کیا جائے گا اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس کاروبار کے لیے کیا جائے گا کاروبار میں ترقی عروج کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے آپ کو اس مقصد میں 100% کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ماہ رجب کے مہینے میں یا رحمان کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ 300 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 300 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب 300 بار کا مطلب ہے کہ 300 بار پڑھیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھتے چلے جانا ہے اور دل ہی دل میں ضد کر کے بچوں کی طرح اپنے رب سے مانگتے چلے جائیں، سسکیوں میں آنکھوں میں آنسو لیے، جس طرح ایک بچہ ماں سے ضد کرتا ہے کہ ماں میری اس خواہش کو جیسے مرضی پورا کر۔ آج اللہ سے یا رحمانو پڑھتے ہوئے بچوں کی طرح مانگیے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنی بار پڑھتے ہیں اتنا ہی لکھا آتا ہے۔ آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے آپ نے 300 بار یا رحمانو پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ 300 بار یا رحمانو پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی کھول کر لہسن کے جوے پر پھونک مارنی ہے۔ 300 بار یا رحمانو پڑھ کر لہسن کے جوے پر پھونک مارتے ہی آپ نے مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک یا قہارو کا، دوسرا یا رحمانو کا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یا رحمانو پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جب ماہ رجب کے مہینے میں یا قہارو سے آپ ہر طرح کی نحوست، پریشانی، جادو جنات سے بچ جائیں گے۔ یا رحمانو پڑھ کر اللہ کی خاص رحمت ہو جائے گی، بگڑے کام سنور جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اب آپ رب کریم کے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے کے بعد رزق اور دولت کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ ماہ رجب جس میں معراج کی رات موجود ہے، یا رحمانو کے بعد سورہ کوثر پڑھنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آج جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں لہسن کے جوے پر یہ 3 اعمال پڑھ لیں۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ پر ایسی کامیابی کے دروازے کھولے گا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور وہ مقصد پورا ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، آج ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے جوے پر سورہ کوثر پڑھتے ہی کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار لہسن کے جوے پر سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھ لے۔ میرا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑیں گی۔ آج لہسن کے جوے پر یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر پورے سال کی تنگ دستی ختم ہو جائے، آپ کی تمام پریشانیاں جو کئی سالوں سے جان نہیں چھوڑ رہی، آپ کے بند کاروبار جس نے آپ کو غریب کر دیا، فکر و فاقے پر لے آئے، مانگنے پر مجبور کر دیا، بند کاروبار چل پڑیں۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے کئی سالوں سے نہیں ہو رہے رشتے ہو جائیں۔ آپ کا قرض جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہا قرض ختم ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے جوے پر یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد ارجنٹ آپ کو نتیجہ ملتا ہے۔ کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، ارجنٹ بیسس پر آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو لہسن کے جوے پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیں۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 2 बार हो गया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 7 बार पढ़कर वजीफ़ा मुकम्मल करना है और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उतना ही दरूद पाक लाज़मी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद लहसुन के जवे पर फूंक मारते ही अब आपने लहसुन का इस्तेमाल कैसे करना है। इससे पहले इस अमल की इजाज़त हर उस बंदे को है जो एक बार इस वीडियो को लाइक करेगा, 3 अफराद को सदका जारिया की नीयत से शेयर करेगा। अगर आपके शेयर करने से ये वजीफ़ा किसी ज़रूरतमंद तक, किसी हाजत रवा तक चला जाए तो अल्लाह आपको भी बराबर का अजर व सवाब खैर कसीर अता फरमाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने लहसुन के जवे का करना क्या है। आपने लहसुन के जवे पर ये 3 अमाल, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद या तो इस लहसुन के दाने को छोटे छोटे टुकड़े करके घर के खाने में पका लें और घर का खाना घर के तमाम अफराद खा लें। जब ये लहसुन का जवा खाने में इस्तेमाल किया जाएगा, खाने में इसकी तासीर आ जाएगी और जैसे ही घर के तमाम अफराद खाना खा लेंगे इसकी तासीर खाने में शामिल हो जाएगी और घर के तमाम अफराद खाना खाने के बाद अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। बीमारी, परेशानी, तंगदस्ती, हर तरह की मुसीबत से जान छूट जाएगी। अगर आप लहसुन को खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में मिक्स करके इस पानी को घर के तमाम अफराद को पिला दें। इंशाअल्लाह इस पानी को पीने से भी आपके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। अब आपको जैसे बेहतर लगता है आप लहसुन के दाने को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये वजीफ़ा आपने माह रजब के महीने में करना है क्योंकि ये सिर्फ माह रजब के ख़ास अमाल में से है। अगर आप रजब के बाद करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अभी भी माह रजब का पूरा महीना मौजूद है, आप किसी भी दिन ये वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये वजीफ़ा लाज़मी करना, पूरा साल कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह और भी दुखी, परेशानी और गमों के मारे इस वजीफ़े से फ़ायदा उठा सकें। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।